बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं तो मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ क्यों करते हैं कि काश ईद कभी ना आए। याद रहे कि ईद का दिन खुशी और मसरत का दिन होता है और अक्सर औकात खुशी में मसरूफ़ होकर आखिरत से गफलत सी हो जाती है, जबकि कब्रिस्तान की ज़ियारत करने से आखिरत याद आती है। इसीलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो मुनासिब है, इसमें कोई मुजाहिदा नहीं। लेकिन नाज़रीन, इसको लाजिम और ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। और इसी तरह अगर कोई शख्स इस दिन कब्रिस्तान की ज़ियारत ना करे तो उसको ताने देना या हकीर समझना ये भी दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, ईद का दिन मुसलमानों के लिए खुशी का दिन होता है, लेकिन सवाल ये है कि इस दिन मुर्दे ये तमन्ना क्यों करते हैं कि काश ये दिन कभी ना आए, और मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। आज की वीडियो में आपको इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनें। नाजरीन, याद रहे कि ईद का दिन निशास्त सुरूर और फराहतो खुशी का दिन है, जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। हमने जी लगाकर महीने भर सुबह शाम तक अपने आप को भूखा रखा, प्यासा रखा और रात को यादे इलाही में बसर किया। इसकी खुशी में रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही यकुम शव्वाल का दिन हमारे लिए फराहतो खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और इस दिन को ईद उल फित्र कहते हैं। नाजरीन, रिवायत में आता है कि जब ईद उल फित्र का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, मुस्लिमीन की जमातों, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर उस पर सवाबे अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोज़ा रखने का हुक्म दिया तो तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनाम और इकराम का दिन कहते हैं। प्यारे नाजरीन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या है, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में हम इन अय्याम में खुशी मनाते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनकी इवज़ इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाया। एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा, और ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमे की नमाज फ़र्ज है, उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमे की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं। मगर
عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور خطبے کا پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے۔ اور یاد رہے کہ عید کی نماز کے لیے آذان اور تکبیر نہیں ہے، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے۔ ناظرین، ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیر کہی جائیں، اور ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ البتہ ناظرین، عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو یہ دن خوشی کا دن ہے، تو پھر مردے اس دن کیوں روتے ہیں اور یہ تمنا کیوں کرتے ہیں کہ کاش یہ دن کبھی نہ آئے؟ تو ناظرین، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب گنہگار بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے جہنم کی تپش آتی ہے اور اس مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالی جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں فوت ہونے والے پر جہنم کا عذاب نہیں ہوتا اور مردے کے لیے قبر میں راحت ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، قبر میں موجود مردے جن پر جہنم کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں بند ہو جاتا ہے، اور یوں یہ مردے رمضان کے مہینے میں بڑا سکون پاتے ہیں اور سکون سے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب یہاں سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا رمضان میں جو عذاب روک دیا جاتا ہے، کیا وہ عذاب رمضان کے بعد بھی ہوتا ہے یا پھر رمضان کے بعد عذاب پھر سے شروع ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کا عذاب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، جن کی رمضان میں مکمل بخشش ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا عذاب صرف رمضان کے مہینے کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان لوگوں کا عذاب بھی بحال ہو جاتا ہے، اور عید کا چاند نظر آتے ہی ان لوگوں پر وہی عذاب فوراً سے شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال ہوتا رہا تھا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ مردے اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش رمضان کا مہینہ ہی چلتا رہے اور کاش عید کا دن کبھی نہ آئے، تاکہ ان کو عذاب سے نجات ملی رہے اور وہ قبروں سے سکون سے رہیں۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے مطابق ہی اس کو عذاب دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل سے بخش دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جن مردوں کے لیے ایصال و ثواب کیا جاتا ہے اور جن کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو وہ مردے قبر میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ اپنے مرحوم کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں رمضان کی موت کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جس کی موت رمضان المبارک میں ہوتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر نہیں بتائی گئی کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 3 لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے اختتام کے وقت یعنی آخری وقت میں موت آئے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کی موت عرفہ کے دن آئے یعنی 9 ذی الحج کو کے ختم ہوتے وقت آئے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دیتے وقت آئے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے یعنی اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے تو اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے، قبر میں اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ جب اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل نازیہ ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔